میں استاد بلال، جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ کوشاب۔ یہ ہماری جو کارنر میٹنگ ہم نے بلائی ہے، اس کی مدعا کیا ہے؟ جیسے شیخ محترم بتا رہے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو مجھے اس ضلع کے اندر آئے ہوئے چوتھا ماہ شروع ہو گیا ہے۔ قاسم بھائی ادھر ہمارے جو سکول ہے اس کے اندر ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں۔ میں ان کو شعبہ اساتذہ کی ذمہ داری کی، ہمارے انتہائی احترام کے قابل پروفیسر عطا اللہ غزالی صاحب، جو کہ بنیادی ہماری جماعتی ساتھیوں میں سے ہیں، سن 1990-91 سے جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کو مدعو کیا، بلایا میں نے، تو پہلے ہمارا ایک اور ٹیچر تھا، وہ کام صحیح نہیں کر رہا تھا بھائی، تو ان کو میں نے جو ذمہ داری دی، میں نے کہا قاسم بھائی یار کام کرو کہ جو ٹیچر حضرات ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا معمار ہوتے ہیں، معاشرہ بناتے ہیں، انسانوں کو انسان بناتے ہیں۔ 6 فٹ قد تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر انسانیت کی جھلک نہیں آتی۔ اگر وہ انسان ہے بھی ہے، تعلیم حاصل کر لے، اس کے اندر اسوہ رسول نظر نہیں آ رہا ہوتا، کسی چال ڈھال کے اندر، ان کے بیٹھنے اٹھنے کے اندر، ان کے کردار کے اندر، ان کی فکر اور افکار کے اندر، اور سوچ و افکار ان کی وہ نبوی منہج والی نہیں ہوتی ہیں۔ جیسا میں نے ان سے بڑا دکھ کا اظہار بھی کیا، دکھ کا اظہار کیا کہ پریشان بھی ہوا، بار بار ان سے مجلس کی، کیا استاد جی میں بزی ہوں، میں نہیں کر، میں کہا یار یہ ضرور کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، انتہائی آپ احترام کے قابل ہیں، آپ کو صرف اس لیے مدعو کیا گیا ہے، اس لیے بلایا گیا ہے کہ صرف اور صرف ہماری اس آج مجلس اور میٹنگ کارن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے وہ لوگ پیدا کریں، ایسے وہ اساتذہ کی تربیت کریں کہ وہ اس انداز کے لوگ پیدا کریں کہ وہ محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف جیسا کردار ادا کریں اور دنیا کا معاش بھی کمائیں۔ صحابہ کرام بازاروں کے اندر اپنی ریڑیاں لگاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کاروبار کرتے تھے، لیکن جب دشمن کی طرف سے آواز آتی تلوار بھی ان کی چمک دینی، لیکن انہیں پتا تھا تلوار کس وقت چلانی ہے اور کب چلانی ہے اور کس پر چلانی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ آئی ٹی کے اندر جا رہا ہے، دولت کما رہا ہے۔ یقیناً سب کو علم ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، آخری علامہ کتاب ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ مسلمانوں کے بعد ہم پہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اس بات کا علم ہے، گئے سے گئے بندے کو پتا کہ نبی ہمارا رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کی بات مانے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، لیکن عمل سے کاری ہے، عمل نہیں کر رہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میں بھائی طالب علم کام رکھنے کے بعد آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ہمارے دست و بازو بنیں۔ آپ کو اللہ نے اویئرنیس دے رکھی ہے، آپ کا ایکسپیرینس، اس ایکسپیرینس کے تجربے کی بنیاد پر ہم ایسے لوگ کریں، ایسا معاشرہ تیار کرے، کم از کم خوشاب کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن ہم یہ جواب دے سکے، اللہ یہاں کیمسٹری بیالوجی تھی، وہاں اقرا بسم ربک بھی پڑھایا جا رہا تھا، قرآن باقاعدہ طور پہ۔ میں وہی بات کرنا چاہوں گا، سکولوں کالجز کے اندر بلکہ بڑے بڑے دینی سکول ہیں، ان کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ نام کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن وہ قاری بیچارہ میری طرح پڑھ ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، صرف وہ تنخواہ لیتا چلا جاتا ہے، جیسے محترم نے بات کی۔ لیکن کیا اس کو واقعتاً وراثت العقیدہ وہ مسلمان بنانا آج ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم یہ تہیہ کر لیں، آج ہم 12 افراد 13 افراد بیٹھے ہیں، تو ہم ہر بھائی بات پہ محنت کرے کہ جس طرح دنیا کما رہے ہیں، کیمسٹری، بیالوجی، آئی ٹی کی 12 18 گھنٹے آن لائن جو کلاسز ہو رہی ہیں، اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں، ڈبل ڈیوٹیاں، ٹرپل اکیڈمیز کے اندر جو پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ پیریڈ لے رہے ہیں، آئے دن 70 ادھر سے مل رہا ہے، 100 ادھر سے مل رہا ہے، 1000 ادھر سے مل رہا ہے، لاکھ ادھر سے مل رہا ہے، وہ 3 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخر سوال یہ ہے کہ اس بندے کو پیدا اللہ نے کس لیے کیا تھا؟ کہ وہ دنیا کے اندر بڑے بڑے آج ادارے ہیں، یونیک دیکھیں، ادارہ کم دیکھ لیں، ہم نے شروع سے اللہ کے فضل سے کام کیا، دعویٰ جماعت الدعویٰ، جب مرکز دعویٰ شاہ نام سے امریکہ کے اندر ہم نے آج دعویٰ سکول کے نام سے کھولا، اور ابھی ہمارے سکول چل رہے ہیں، ادھر بھی ابھی الحمدللہ ہماری 6 سے 9 تک بچے ہیں، اور ساتھ ہی ہم حفظ القرآن ہے، وہ ساتھ جہاں حفظ کرتے ہیں وہاں یہ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ میں پھر کہوں گا، اساتذہ، ٹیچر یہ معاشرے کا معمار ہوتے ہیں، لیکن یہ معمار اینٹیں الٹی لگا رہے ہیں، سیدھی لگانی چاہیے، اور سیدھی اسی کو لگ سکتی ہے جب ہم ترجیح، پرائرٹی، اولین ترجیح قرآن کو دیں گے، سنت کو دیں گے، اور دوسرے درجے پر دنیا کو رکھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں مل جل کے بیٹھ کے واقعتاً ہمیں وہ معاشرہ تیار کرنا ہے،
وہ ایسے لوگ تیار کریں، ایسے اسٹوڈنٹ تیار کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ اب میری نماز کا وقت، میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میری کمائی کا وقت، میں نے کمائی کرنی ہے، اسے حلال و حرام کی تمیز ہو، اسے اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہو، اسے نبی کے کردار کا پتہ ہو، نبی کی اسوہ کا پتہ ہو، صحابہ کی زندگی کا پتہ ہو۔ ہماری زندگیوں سے صحابہ کا کردار، نبی کا کردار، سنت رسول نکل چکا ہے۔ ہم عارضی طور پہ چلتے پھرتے 6 فٹ کا ڈھانچہ ہیں، صرف مارے اپنی دنیا کما رہے ہیں۔ ہمارے اندر حقیقت کے اندر جو وہ ایمانیت، وہ صحابہ کرام والا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، جو ایمان اس بات پہ بندے کو کھڑا کرتا ہے کہ تو حلال حرام کی تمیز کر، جائز ناجائز کی تمیز کر، رشوت سے بچ، تو ہمارے اندر نہیں رہا۔ اللہ سے دعا میں اب میں قاسم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا جن مہمانوں کو ٹائم دینا چاہیے مختصر